الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم نظم پڑھیں گے جس کا نام ہے خاک وطن۔ یہ آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پہ ہے۔ خاک وطن کا مطلب ہے وطن کی مٹی۔ تو شاعر اس نظم میں اپنے وطن سے کس طرح محبت کا اظہار کرتا ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں، ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے، ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے، سلامت رہیں اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن، نگاہیں ہمالہ کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں، چمکتا دمکتا رہے شیش ناگ، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ، لٹاتی رہیں اپنے نینوں کا مد، یہ صبح بنارس یہ شام احد، رہیں سرخرو سے کری کے محل، یہ نینی کی جھیلوں میں کھلتے کنول، نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج، اجنتا کے بت رقص کرتے رہیں، حسین غار تاروں سے برتے رہیں، رہیں مسکراتی حسین وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں، ہری کھیتیاں لہلہاتی رہیں، جواں لڑکیاں گیت گاتی رہیں، لہکتا رہے سبز میدان میں دھان، زمینوں پہ بچھتے رہیں آسمان، مہکتے رہیں سبز آموں کے بھور، بڑھاتی رہے پینگ جھولے کی ڈور، رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار، منڈیروں پہ جلتے دیوں کی قطار، فضا روشنی میں نہاتی رہے، ہماری زمیں جگمگاتی رہے، رہے آسماں پہ دمکتا ہلال، رہے عید کا مسکراتا جمال، گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں، رہے دھوم ٹیگور و اقبال کی، رہے شان پنجاب و بنگال کی، رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند، سدا زندگانی غزل خواں رہے، زمانے میں غالب کا دیواں رہے۔ دیکھیے، شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نظم میں اپنے وطن کا اظہار کیا ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر کہ ہمیں اپنی وطن کی مٹی سے بہت پیار ہے، اپنے چمن سے پیار ہے، اپنی صبح و شاموں سے، اپنے شہروں کے ناموں سے پیار ہے، ہمیں اپنے گاؤں سے پیار ہے، گنے سے پیار ہے، برگدوں کی گھنی چھاؤں سے پیار ہے۔ پھر آگے دعا کرتا ہے کہ سلامت رہے اپنے دشت و دمن، کہ ہمارا یہ سمندر اور جنگل اور دشت، یہ دشت مطلب ہے جنگل، یعنی جنگل بھی ہمارے سلامت رہیں تاکہ ہمارا گنگناتا گگن رہے، نگاہیں ہمالہ کی اونچی رہیں، یعنی کہ جو ہمالیہ پہاڑ ہے یہ بہت اونچا پہاڑ ہے جو پورے ہندوستان کو یعنی کہ سنتری کی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں، یعنی کہ تاروں کو چھونے کا مراد یہ ہے کہ یہ بہت اونچا ہے، تو جو اونچی ہوتی ہے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ چاند تاروں کو چھوتی ہے۔
پھر آگے کہتا ہے چمکتا دمکتا رہے شیش ناگ رہے وادیوں میں چناروں کی آگ، یعنی شیش ناگ ہمارا ایک دریا ہے جو کشمیر میں پایا جاتا ہے، وہ بھی چمکتا رہے، اور ہم وادیوں میں چناروں کی آگ کا مطلب یہ ہے کہ جب خزاں کے موسم میں چناروں کے پتے زرد ہو جاتے ہیں اور پھر سرخ ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان میں آگ لگ گئی ہو، یعنی کہ لٹاتی رہیں اپنی نیندوں کا مد، یہ صبح بنارس یہ شام عود، یعنی کہ صبح کو ہم بنارس اور شام عود، یہ الگ الگ دو علاقے ہیں، ان کے بارے میں شاعر نے ذکر کیا ہے۔ رہیں سرخرو سکری کے محل، یہ نینی کی جھیلوں میں کھلتے کنول، یعنی سرخرو کے بڑے بڑے سکری کے محل تھے وہ بھی سلامت رہیں، اور نینی کی جھیلوں میں جو کنول کھلتے ہیں وہ کھلتے رہیں۔ تو تاج محل کا ذکر کیا ہے کہ کیونکہ تاج محل کی خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، تو اسی لیے شاعر نے لکھا ہے کہ نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج۔ محبت کی لاج کا مطلب یہ ہے کہ تاج محل جو تھا وہ شاہ جہاں نے بنایا تھا اپنی ملکہ ممتاز محل کی یاد میں، یعنی محبت میں اس نے بنایا تھا، تو محبت کی لاج پوری قیامت تک وہ برقرار ہے۔ پھر عید کا ذکر ہو رہا ہے کہ عید پہ لوگ گلے ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں۔ پھر ٹیگور ایک بہت بڑا انسان کا شاعر، اقبال کی اس نے اظہار کیا ہے، اقبال کو بھی اس نے یہاں پہ بیان کیا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ پنجاب اور بنگال کا ذکر آیا ہے، پریم چند کا ذکر آیا ہے، غالب کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ لہکتا رہے سبز میدان میں دان، زمینوں پہ بچھتے رہیں آسمان، یعنی سبز میدانوں میں دان کی فصل جب ہوتی ہے تو وہ لہکتی ہے تو بہت خوبصورت لگتی ہے، اور جب یہ دان لگانے سے پہلے جب زمین پانی سے بھر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں آسمان نظر آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ زمینوں پہ آسمان بچھ گئے ہیں۔ تو یہ پورا خوبصورتی کے ساتھ اس نے بیان کیا ہے۔ تو اس کے مشکل الفاظ اور معنی بھی ہیں کہ دشت و دمن جنگل اور بیاباں، سرخرو ہو گیا کامیاب، لہکنا ہو گیا چمکنا، پینگ ہو گیا جھولے کا لمبا جونک، دمکنا ہو گیا چمکنا یا جھلکنا۔ تو ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، تو آج اس کو آپ اچھی طرح سے اپنے گھر میں اچھی طرح سے یاد کریں گے، ترنم کے ساتھ پڑھیں گے، گائیں گے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ ذہن نشین ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ نثر اور نظم پڑھنے میں بہت فرق ہے، تو اس کو نثر جو ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور نظم جو ہے یہ گائی جاتی ہے۔ جیسے محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں اپنی شاموں سے صبحوں سے پیار، ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، اس طرح پڑھنا ہے اس کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل اس کے ہم سوالات لکھیں گے اور اس کو اپنی کاپی پہ اس کے جوابات آپ کو لکھواؤں گا میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ شکریہ۔